حضرت بلال ایک افریقی غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے۔ وہ حبشی ایتھوپیائی قبیلے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہوئے اور انہیں مسلم کمیونٹی کا پہلا مؤذن نماز کے لیے پکارنے والا منتخب کیا گیا۔ اسلام میں ان کے غیر متزلزل ایمان اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے لیے ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے جو مسلمانوں سے نفرت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد امیہ نے ان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ تاہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور بالآخر آزادی حاصل کر لی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے مالک امیہ بن خلف مکہ کے ایک رہنما تھے جو مسلمانوں سے نفرت کے لیے مشہور تھے، اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش میں انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر لیٹایا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اسلام سے انکار پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور اسلام کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کی آزادی خریدی اور ان کی غلامی سے رہائی کا انتظام کیا۔ رہا ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ظفر اللہ خان۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس کے غلام تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک رہنما امیہ بن خلف کے غلام تھے جو مسلمانوں سے نفرت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد امیہ نے انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ وہ اپنے ایمان کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تاہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور آخرکار آزادی حاصل کر لی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ظفر اللہ خان۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان پر کتنا ظلم ہوا اور پھر انہیں کس نے آزاد کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے مالک امیہ بن خلف مکہ کے ایک رہنما تھے جو مسلمانوں سے نفرت کے لیے مشہور تھے، اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش میں انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحرا کی تپتی ریت پر لیٹایا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اسلام سے انکار پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور اسلام کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کی آزادی خریدی اور ان کی غلامی سے رہائی کا انتظام کیا۔ رہا ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بن گئے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ ظفر اللہ خان۔ چیٹ جی پی ٹی دسمبر 15 ورژن مفت تحقیق کا پیش نظارہ۔ ہمارا مقصد AI سسٹمز کو زیادہ قدرتی اور ان کے ساتھ بات چیت کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ آپ کی رائے